السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جن کے ذریعے انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے کا بندوبست اللہ رب العزت نے فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی عظمت قرآن کے اوپر ہماری ورکشاپ رہے گی. چند دن کب تک؟ جب تک 10ویں پارے کے آپ لوگ اسائنمنٹ حل کر کے نہیں دے دیتے. 10ویں پارے کے اسائنمنٹ حل کر کے دیں تاکہ ہمارا ایک سیمسٹر کمپلیٹ ہو اور اس کے نتائج سامنے آئیں کہ آپ لوگوں نے کیا اس سے حاصل کیا اور اس کے انعامات تقسیم کیے جائیں. دوسرا، آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ حل کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے بیان بھی پہنچائیں، میرے پرسنل نمبر پہ ہی پہنچا دیں. بیان پہنچائیں 10 منٹ کا، اور وہ موضوع آپ کے اپنے پسند کے رہیں گے. قرآن میں سے 1 سے 10 پارے کے بیچ میں جو بھی آپ نے جو موضوع آپ کو پسند آیا اس کے آپ بیان کی تیاری کر کے پہنچائیں گے. تیسرا، اپنے تاثرات آپ کو پہنچانا ہے 2-3 منٹ کے یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے. جب آپ تاثرات بیان کریں تو اس کے اندر اپنا نام ضرور بتائیں، شہر کا نام بتائیں، اپنا پروفیشن بتائیں، اس کے بعد تاثرات کریں. یہ بھی آپ میرے پرسنل نمبر پر پہنچا سکتے ہیں. یہ جو چند دن ہمیں ملے ہیں اس میں ہم عظمت قرآن پر کچھ چند کلاسز لیں گے اور اس کے پوائنٹس اس طرح ہیں، اس کے موضوعات اس طرح ہیں کہ اس کے نکات اس طرح ہیں. قرآن پر ایمان پہلا ہوگا، اس میں پہلا پوائنٹ قرآن پر ایمان، یعنی قرآن پر ایمان کا حصہ ہے. قرآن پر ایمان لانا اصل میں ایمان کا حصہ ہے. دوسرا ہوگا قرآن کا چیلنج کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، مطلب کیوں قرآن پر، کیسے انسان قرآن پر ایمان لائے. تو قرآن کا خود چیلنج، اور وہ چیلنج اس بات کو سوچنے اور سمجھنے پہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے، ایمان لانے پہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تیسرا، قرآن کے فضائل کہ کیا فضیلت ہے قرآن کی. چوتھا، قرآن کا علم حاصل کرنے کی فضیلت. قرآن کا علم حاصل کرنے کی فضیلت. پانچواں، قرآن کے حقوق کیا ہیں یہ ہمارے لیے جاننا. دیکھیں، ہم ہر کسی کے حقوق کو جانتے ہیں. شوہر کا حقوق کیا ہے، شوہر بیوی کا حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں. لیکن افسوس کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو کتنا جانتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کے حقوق کو کتنا جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے. تو اس میں ہم قرآن کے حقوق سیکھیں گے. چھٹواں، قرآن کے حقوق ادا کرنے کا انجام دنیاوی زندگی میں، مطلب دنیاوی زندگی کو اللہ رب العزت کس قدر پرسکون، امن اور اطمینان کا گہوارہ بنا دیتا ہے. اس پوائنٹ کے اندر، چھٹویں پوائنٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کے حقوق ادا کرنے سے اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے کس طریقے سے نعمتوں سے نواز دیتا ہے. ساتواں، قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، مطلب موت کے وقت سے لے کر کے آخرت تک ہر موڑ پر یہی حسرت رہے گی کہ ہم نے کاش قرآن کے حقوق کو ادا کیا ہوتا. تو قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، یہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں عظمت قرآن یہ موضوع کیوں لیا گیا. اصل میں ہماری پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو جاننا، اس کو سیکھنا ضروری ہے. بغیر قرآن کو جانے ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے.
آپ دیکھیں گے کہ کچھ موضوع کی بہت اہمیت ہوتی ہے اسلام کے اندر، جب اس پہ آپ غور کریں ان موضوعات پر تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ موضوع الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا موضوع ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ جیسے چند موضوعات جس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے قرآن میں اور حدیث میں، جیسے علم، دوسرا قرآن، تیسرا توحید، چوتھا دعوت کا کام کہ مسلم اور غیر مسلم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا، اس کی بہت فضیلت آتی ہے، اور پانچواں نماز کی بہت فضیلت آتی ہے۔ یہ چار الگ الگ موضوعات نظر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کے اندر جائیں گے، اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ موضوع الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی موضوع ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ اور وہ موضوع ہے اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کو جاننا، لا الہ الا اللہ کا اقرار، جاننا، سمجھنا۔ کس طرح؟ ہم دیکھیں علم کی بہت فضیلت ہے۔ اب یہ موضوع ایک کیسے ہیں اس پر غور کریں۔ علم کی بہت فضیلت آتی ہے، علم کی اس قدر فضیلت کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ سب کچھ نازل نہیں کیا۔ سب سے پہلا حکم خالق کائنات کا جو آیا، سب سے پہلا فرض، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا میسج، سب سے پہلی آیت جو انسانیت کے اوپر آئی وہ تھی اقرا، پڑھ، علم حاصل کر۔ کون سا علم؟ علموں میں سب سے اونچے علم کا ذکر کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کو جان۔ تو علموں میں سب سے اونچا علم رب کا جاننا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ دوسری آیت میڈیکل سائنس پہ آ گئی۔ تیسرا اقرا وربک الاکرم، اللہ کی پھر معرفت، اللہ کی پھر پہچان، اللہ کی پھر صفت کی وہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، پھر علم کو لے کر کے آیا اللہ نے کہ اس نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے۔ علم کا بہت گہرا تعلق ہے قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں پھر علم کو دو بار لایا کہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلا حکم جس چیز کا آیا، امت مسلمہ نے اسی کے ساتھ غداری کی، اسی کا انکار کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان علم کے میدان میں کتنا پیچھے ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ کچھ لوگ علم حاصل کر لیں گے تو ساری امت سے فرض ادا ہو جائے گا، کیا ایسا ہے؟ یا ہر کسی کو علم حاصل کرنا پڑے گا؟ فرض عین، فرض کفایہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہے؟ تو یہ ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ نے بتا دیا، کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل جائے اس کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، وحی یوحا۔ تو نبی مکرم نے فرمایا، جس کو ابن ابو بکر سے روایت ہے، اور صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 3914 علامہ البانی کی صحیح الجامع میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر۔ تو دو بات اس سے پتہ چلی کہ یہ فرض ہے، یہ نفل اور سنت نہیں۔ ہم نے نماز کو فرض سمجھا تو بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، روزے کو فرض سمجھا 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں، حج کو فرض سمجھا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھا تو جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے لاکھوں روپے وہ نکال رہے ہیں۔ لیکن علم کو ہم نے کیا فرض سمجھا؟ علم کو تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو ایسے بچے جو گھر کے اندر بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں یا جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو لے جا کر کے وہاں پہ ڈال دو مدرسے میں، کیا یہ صرف ان کے لیے فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی مکرم نے فرمایا، ہر انسان، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر انسان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ کس طرح عمل کیا؟ مکہ کے اندر سخت ماحول، لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور بڑے بڑے صحابہ جن کی بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، ان سب کو لے کر کے دارالارقم میں بیٹھتے تھے کہ جہاں پر پہنچ پانا بہت مشکل ہوتا تھا۔
لوگ تلوار کے سائے کے نیچے یوں سمجھیے آپ کہ سر پہ کفن باندھ کر کے وہاں پہنچتے تھے، لیکن علم کو حاصل کیا جاتا تھا، جبکہ یہ وہی دور تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی سختی میں وہاں پر پہنچا جاتا تھا۔ بہرحال اس کی بہت ساری فضیلت ہے، یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی بہت فضیلت ہے۔ جیسے ایک اور دیکھیں، امام بخاری نے 10ویں نمبر کا باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا العلم قبل القول والفعل، کہ قول اور فعل کے پہلے علم ہے، مطلب دین کے اندر نہ آپ کچھ بول سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو اس وقت تک جب تک علم نہ حاصل کرو۔ اب اس بات کی دلیل انہیں دینا ہوگا، تو اس بات کی دلیل کے لیے سورہ محمد آیت نمبر 19 لے کر کے آئے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 اور آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ پس تم علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے پیدائش کے مقصد کو دوسرے نمبر پہ رکھا، علم کو پہلے نمبر پہ رکھا، فَعَلَمْ کہ پس تم علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلے علم کا حکم دیا ہے، بعد میں توحید کا علم حاصل کرنے کا کہا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ حکم ہے اللہ کا کہ حاصل کرو، آرڈر، یہ امر کی آیت ہے۔ اس طریقے سے بے شمار آیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطاب میں تقوی کا حکم دیتے تھے، اور تقوی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرتے وہ لوگ ہیں اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ علم کا کیا کوئی اسٹاپ ہے یا اتنا علم حاصل کر لیے یہ کمپلیٹ ہو گیا؟ ایسا ہے، یہ علم اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور علموں میں سب سے بڑے علم والے دور کے اندر انبیاء ہوا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اماموں کے امام الانبیاء۔ لیکن اس کے بعد بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقَالُوا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی مکرم یہ کہیے رب زدنی علما، مجھے اللہ علم عطا کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کو علم کی زیادتی کی دعا کی کہ اللہ مجھے علم میں زیادہ کر، ہمیشہ علم کی زیادتی کی، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، علم کا ایک پہاڑ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساری اتنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس کتنی انکساری کے ساتھ آپ کے ساتھ رک کر کے اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ علم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر صحیح الجامع حدیث نمبر 4214، نبی مکرم فرماتے ہیں علم کی زیادتی مجھے زیادہ پسند ہے عمل کی زیادتی سے۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے نبی مکرم کی کہ ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے اور ایک شخص نیکی کے کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ فرض نیکی مراد نہیں، نفل نیکی، نیکی کے کام کر رہا ہے، ہاسپٹل کھلوا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور ایک شخص علم حاصل کر رہا تھا۔ نبی مکرم کیا فرماتے ہیں؟ علم کی زیادتی مجھے زیادہ پسند ہے عمل کی زیادتی سے۔ ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے تو نبی مکرم اتنا قیمتی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور بھی فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 5027، بخاری شریف حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر، اتنا بہتر۔ اور اسی طریقے سے قرآن کو اللہ رب العزت نے روح بھی کہا ہے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 کے اندر۔ چند صرف ہیڈ لائن دیکھیں، جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے نبی مکرم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ یہ احمد کی حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح الجامع میں اس حدیث کو علامہ البانی نے نقل کیا 6577 نمبر میں۔ علم کی طلب میں چلنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ نبی مکرم فرمایا جو اپنے گھر سے علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت علم کی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ علم
کہ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیا ہے علم؟ علم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ علم والا ہے، کوئی وکیل ہے تو وہ علم والا ہے. کسی گھر میں جا کر کے بیٹھے رشتے کے لیے، آپ کا بچہ کہاں تک پڑھا لکھا ہے؟ صاحب وہ تو انجینئر، علم والا ہے. کیا یہ علم والا ہے؟ ہمارا کلام، ہمارا رب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، جو قرآن کا علم نہیں رکھتا. ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس فیلڈ کا علم اسے ہے، انجینئر ہے وہ اس فیلڈ کا اسے علم ہے، کوئی وکیل ہے وہ اس فیلڈ کا علم ہے. یہ ضروری نہیں کہ والدین کے ساتھ اسے کیسے رہنا اس کی یہ علم ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا. آپ دیکھیں گے کہ ایسی بڑی بڑی ڈگری والے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا پیتے ہیں کیا نہیں پیتے، کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے. تو علم وہ جو انسان کی شخصیت کو بدلے، اور وہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام کو اللہ رب العزت نے علم کہا، اور دوسری جگہ کلام کو روح بھی کہا، کہ اگر یہ کلام کسی انسان کے اندر نہیں گیا تو گویا کہ وہ زندہ لاش ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ علم کی فضیلت اس لیے کیونکہ وہ قرآن کا علم ہے. اب یہ دو موضوع ایک ہی ہو گئے، قرآن کی فضیلت اور علم کی فضیلت ایک ہی ہو گئی، کیونکہ یہ علم قرآن کا علم ہے. اب قرآن کی کیا فضیلت ہے اس پر تو ہم کئی دن انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. یہاں پر ہم صرف یہ دیکھیں کہ جس نے قرآن کی فضیلت کو نہیں سمجھا، نہیں جانا یا اس پر عمل نہیں کیا، اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی اللہ رب العزت تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اور قرآن کے آنے کے پہلے انسانیت کس حالت میں تھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کا مطالعہ کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے. اور قرآن کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، اور اب قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پھر دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ ہسٹری ہمیں اس بات کا بہت اچھی طریقے سے پتہ دیتی ہے. چلیں، قرآن کی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ پتہ ہے قرآن کے اندر روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 میں کہ قرآن روح ہے. یہ روح کیا ہے؟ یہ ہے توحید. جب کسی کے اندر توحید آتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر روح آ گئی، اس کے اندر زندگی آ گئی. اور قرآن نہیں ہے تو اس کی آنکھ بھی ہونے کے بعد مردہ ہے، اس کا دل ہونے کے بعد مردہ ہے، اس کی سوچ ہونے کے بعد اس کا ساری چیزیں ویسی ہیں. تو قرآن کے اندر توحید ہے. اگر قرآن سے توحید نکال لیں، جیسے ایک شخص پورے قرآن پر عمل کرے لیکن وہ توحید پر عمل نہ کرے، کیسا ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال برباد. سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں تو یوں فرمایا کہ نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجیے اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے، مطلب ان کی نماز، روزہ، حج، زکات سب بیکار، بیزار. تو قرآن کی عظمت کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کا علم ہے. تو اصل جو موضوع ہے وہ توحید ہے. دعوت کے کام کی بہت اہمیت، وہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتایا گیا ایک جگہ. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دعوت توحید کی دعوت ہے. ہر دور میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو. اللہ کی عبادت یعنی توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر نبی کو پہنچایا، یہی دعوت ہے. اور یہ دعوت اگر نہ ہو تو دعوت کی بھی کوئی اہمیت نہیں. دعوت تو اصل توحید کی دعوت ہے. جب توحید آ جاتی ہے تو کیا آتا ہے انسان کے اندر؟
انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز آتی ہے اللہ رب العزت کی محبت سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کی معرفت کا نام ہی توحید ہے. اور جب بندے کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رزاق ہے، وہ عزت اور ذلت کا دینے والا ہے، وہ زندگی اور موت کا دینے والا ہے، تو ساری دنیا سے محبت کی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے اور سب سے زیادہ ڈر اللہ رب العزت کا اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، جو انسانیت کو بدل کر کے انسان کے اندر ایک انقلاب کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک اسپرٹ کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک روح کو پیدا کرتا ہے. اور نماز کی بہت اہمیت. نماز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود. نماز آپ ویسے ہی نہیں پڑھ سکتے. اگر ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کب تک نہیں ہے نماز کی؟ جب تک لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کے. اب نماز، اب اللہ کی عبادت ہے. جب تک باطل معبود کا انکار نہ ہو جائے، جب تک نفی نہ ہو جائے اور اثبات، یہ دونوں چیز نفی اور اثبات مل کر کے توحید بنتا ہے. تو نماز اصل میں اعلان، نماز ہی اصل میں توحید ہے، اور نماز اعلان ہے توحید کا. آپ نماز کے ہر ارکان کے اندر جو بار بار پڑھا جاتا ہے اس پہ غور کریں. اللہ اکبر توحید، الحمدللہ رب العالمین توحید، سبحان ربی الاعلی توحید، کہ پاک ہے تو میرا اعلیٰ پروردگار. لوگ جو عیب لگاتے ہیں کہ تو نہیں سنتا، یا آپ سمجھ ہی رہے ہیں، ہم نے 10 پارے تک اس پہ غور فکر کیا ہے. تو توحید، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارے موضوع کی اہمیت اس لیے، اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی توحید ہے. اور توحید کو ہم کیسے سیکھیں گے، ہم اپنی مقصد کو، اپنی پیدائش کے مقصد کو کیسا پورا کریں گے، وہ ہم اللہ کی معرفت سے کر سکتے ہیں. اور اللہ کی معرفت کے لیے بغیر وحی الہی کے ہم اللہ کی معرفت نہیں کر سکتے. اور اللہ کی معرفت وحی الہی اللہ کا کلام ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن و حدیث ہے. اس وجہ سے قرآن کی ورکشاپ ہم لے رہے ہیں، اس وجہ سے قرآن کے موضوع کو ہم نے لیا ہے. اور بھی بہت سارے موضوع لیے جا سکتے تھے، لیکن قرآن کے بغیر ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے. دوسری ایک اور وجہ ہم دیکھیں. اچھا چلیے اب پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، وقت کافی ہو گیا اسی پر، تمہید پر ہی. پہلا پوائنٹ تھا ہمارا قرآن پر ایمان. پہلا پوائنٹ قرآن پر ایمان. قرآن پر ایمان ایمان کا ایک حصہ ہے. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6. حدیث قدسی، حدیث جبرائیل سے جو پتہ چلتا ہے ارکان ایمان 6 ہیں. پہلا اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تیسرا. چوتھا نبیوں پر ایمان، پانچواں آخرت پر ایمان، چھٹواں تقدیر پر ایمان. آپ غور کریں یہ 6 ایمان کس چیز سے ہمارے اندر آئے گا؟ اللہ پر ایمان کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ جن کی ابتدائی آیتیں. جنات حضرات نے قرآن سنا اور جا کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں یا اپنے جنات حضرات کے بیچ میں جا کر کے کہتے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جس پہ ہم نے ایمان لے آیا. تو قرآن سننے سے ایمان آیا. اور بھی آپ اس کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں سورہ جن کی. تو ایمان، اللہ پر ایمان قرآن سننے سے آیا. فرشتوں کو ہم کیسے جانیں گے؟ کون ہے فرشتے؟ کیا ہیں؟ کیا کام ہے ان کا؟ کتنی ان کے پاس طاقت ہے؟ اور یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ یہ بھی ہم وحی الہی سے جانیں گے، قرآن و حدیث سے جان پائیں گے. نبی کے مقام و مرتبے کو ہمیں کون بتائے گا؟ اگر ہم ابھی کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہم مانتے. کیوں مانتے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے بتایا. ماں باپ اگر کسی اور کو بتا دیتے تو کیا اس کو مان لیتے نبی؟ ہاں. تو قرآن سے جو مانے گا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے بتایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. تو نبی کے مقام و مرتبے کو بھی قرآن ہی بتائے گا. اور آخرت پر یقین، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کس طریقے سے اٹھائے جانے والے ہو، کیا انجام ہوگا، یہ بھی ہمیں. اور تقدیر پر بھی ایمان قرآن سے ہی آئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان جیسی عظیم الشان چیز، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے. اللہ نے اپنے اوپر ضروری لازم کر دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے. اور ایمان پر آپ نے ابتدائی کلاس میں بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے. اگر ہم ایمان والے نہ ہوئے
تو یا تو ہم کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے. اگر ہم ایمان والے نہ ہوئے تو ہمارے کوئی بھی عمل قبول ہونے والے نہیں, اور اگر ہم ایمان والے نہ ہوئے تو اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی قیمت نبی مکرم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اس زمین کی پشت کے اوپر جب تک ایک ایمان والا ہوگا اللہ رب العزت ایمان کے پوری دنیا کو اس کے نتیجے پہ چلاتا رہے گا. تو ایمان والا اتنا قیمتی ہے, اور ایمان والا بننے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے جڑنا ہوگا. اس وجہ سے ایمان کی ورکشاپ لی جا رہی ہے, اس وجہ سے عظمت قرآن کو قرآن کی ورکشاپ لی جا رہی ہے اور عظمت قرآن کو سمجھا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایمان والا بننے کے لیے خلاصہ کلام یہ کہ ایمان والا بننے کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں, حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. ایمان والا کیسا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے ویسا بن سکیں. تو ایمان والا کیسا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے ویسا بن سکیں. تو اللہ رب العزت نے اگزامپل دے کر کے ہمیں بتایا کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25, 24-25. الم ترى كيف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, الم ترى كيف, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیب یعنی اسلام کی کیسی مثال بیان کی, کیسا اگزامپل بیان کیا کہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ پاکیزہ درخت سے مراد مومن ہے, مسلمان ہے. پاکیزہ درخت کی طرح ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہیں, اس کی جڑیں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کیا فرمایا؟ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, اگزامپل بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تو اس اگزامپل میں کیا نصیحت ہے؟ اللہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ اس سے تم نصیحت پکڑو, اس سے تم عبرت لو, اس سے تم سمجھو. اچھا, یہ درخت اللہ نے جس درخت کے بارے میں بتایا, یہ درخت کس چیز کا درخت ہے؟ امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف حدیث نمبر 4698. امام بخاری نے ابن عمر کی روایت کو, رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا, مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مرد مومن کی طرح ہے. صحابہ کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا پتا چلا کہ نبی مکرم بھی ٹیسٹ لیا کرتے تھے, ایگزام لیا کرتے تھے. جیسے معاذ سے کہا, اے معاذ, اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کے حق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ معاذ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ معاذ کہتا ہے اللہ رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر کہتے ہیں معاذ, اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو نبی مکرم ٹیسٹ بھی کیا کرتے. پھر معاذ نے کہا, تو بہرحال یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ جو مرد مومن کی طرح ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے. خوبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بتا رہے ہیں کہ اس کے پتے نہیں گرتے, اور یہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بات نہیں کر رہے تو میں نے پسند نہ کیا کہ وہ تو خاموش, اور پسند نہ کیا اور خاموش رہا جب صحابہ کرام میں سے کسی نے جواب نہ دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کھجور کا درخت ہے. اللہ نے مومن کی مثال دی درخت سے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر دی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کھجور کے درخت کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے.
چند چیزیں نبی مکرم نے اور اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، ان کے اوپر پہلے ہم غور کرتے ہیں، پھر ہم خود کھجور کے درخت کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا صفت ہے، کیونکہ ایسا بنانے والا ہے قرآن ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس موعظہ، آ گیا ایک ایسا واعظ جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتا، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کلام ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دے گا اگر ہم ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ہم اس کو علم کو حاصل کریں گے تو ہمارے دل دماغ کے اندر سے اللہ رب العزت ساری برائیوں کو نکال کر کے اور ایک بہترین انسان بنائے گا، ایک ایسا بنائے گا جیسے اگزامپل اللہ رب العزت نے دیا کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، دیکھو ذرا اس کو کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو نبی مکرم نے کیا فرمایا اس درخت کی خوبی، پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ نبی مکرم فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلم کی طرح ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، مطلب اس کا عمل گرتا نہیں اور مومن کے عمل بھی جھڑتے نہیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اس کے عمل برباد نہیں ہوتے۔ اور یہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کا سیزن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ مومن بھی رمضان ٹو رمضان عمل نہیں کرتا، مومن ہمیشہ دن رات صبح دوپہر شام جوانی بڑھاپا ہر وقت نیک کام کرتا رہتا ہے، اور اس کے نیک کام، اس کے اعمال جیسے کھجور کے درخت میں پھل لگتے رہتے ہیں، اس طریقے سے اس کے عمل رہتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس درخت کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، پھر سے دیکھیں آیت نمبر 24 سورہ ابراہیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی اسلام کی کیسی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، یہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ یہ کھجور کا یہ پاکیزہ درخت سے یہاں مراد مومن ہے، مومن ہے، مطلب کھجور کے درخت سے مراد مومن ہے۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، اسی کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 473۔ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اب غور کریں آپ، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک چھوتی ہیں، مطلب اس کی شاخیں اوپر ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ کھجور کا درخت 2 حصوں میں ہوتا ہے، ایک جڑ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک جڑ کے اوپر کا حصہ، ایک زمین کے نیچے کا حصہ اور ایک زمین کے اوپر کا حصہ، یہ ہمارے خالق نے بتایا۔ مومن بھی 2 حصے میں ہوتا ہے، ایک عقیدہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو اندر ہوتا ہے، اور اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، ٹوپی، کرتا پاجامہ اور برقع، یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ دکھائی کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ اندر ایمان ہے۔ شاخیں، پتے، پھل، پھول کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ نیچے جڑ ہے، اور جڑ جتنی مضبوط اتنا مضبوط عمل، اتنا مضبوط پیڑ، اتنی شاخیں اس کی ہری بھری، اتنا زیادہ اس کا پھل پھول، کیونکہ جڑ مضبوط ہے اس کی۔ تو ایمان اسی طریقے سے مضبوط اندر تک رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو کس انداز میں سمجھایا، اللہ اکبر۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارا، اس کے بعد جب نبوت اللہ رب العزت نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو 13 سال تک مکہ کے اندر جو سلیبس نازل کیا اللہ رب العزت نے، وہ اسی جڑ کا نازل کیا، اسی عقیدے کا، توحید کا نازل کیا، اسی ایمان کا نازل کیا۔ توحید، ایمان، عقیدہ، یہ ایک ہی چیز ہے، نوٹ کر لیں۔ جتنی بھی آیتیں آئی ہیں مکہ کے اندر، مکی صورتیں جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی مسائل اس میں نہیں ملیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، کچھ نہیں، کوئی چیز فرض نہیں ہوئی، یہ مت پیو، یہ مت کھاؤ، یہ کچھ نہیں، جو کرنا ہے وہ سب کرو۔ لیکن صرف علم نازل ہوا، اور کس چیز کا علم نازل ہوا؟ عقیدے کا علم نازل ہوا، توحید کا علم نازل ہوا، اور اسی کو اللہ رب العزت نے
جڑ کہا ہے. اور جب 13 سال کے بعد نبی مکرم مدینہ پہنچے تو صحابہ کے لیے عمل کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ صحابہ آ کر کے سوال کرتے تھے. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ چکے. صحابہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ اچھا نہیں لگتا، لوگ بغیر پردے کی عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں، یا رسول کھلی ہوئی نماز پڑھنے آتی ہیں، یا رسول اللہ یہ شراب کے بارے میں کچھ صافی حکم نازل ہو جانا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم مال کہاں خرچ کریں یا رسول اللہ. تو اس طریقے سے صحابہ عمل کے لیے خود سوال کرنے لگے تھے، یعنی عمل کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ جب جڑ بن جائے گی تو پھر پودا خود نکلے گا اور اس کی شاخیں مضبوط ہوں گی اور اس کے اندر پھل آئیں گے. اگر کوئی شخص نماز میں کمزور ہو گیا، روزے میں کمزور ہو رہا ہے، حج میں کمزور ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں کمزور ہو رہا ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر وقت لڑنے کے لیے اور بد کلامی کرنے کے لیے تیار رہ رہا ہے، کوئی شخص بیٹھتے سے غیبت اور چغلیاں اس نے شروع کر دی، بد کلامی اس نے شروع کر دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جڑ کے اندر کمی آ رہی ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس کی توحید کمزور ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کے عمل کے اندر بگاڑ آ رہا ہے. اوپر سے عمل کو سدھارنا بیوقوفی ہے. آپ اس کے عقیدے پہ جائیے، اور عقیدہ سدھرتا ہے اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان. بہرحال مکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال، جبکہ وہ اسپیشل روحیں تھی، اس دنیا میں آنے والے سب سے پیارے سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان کو سمجھانے کے لیے 13 سال لگایا گیا عقیدہ. اور ہم لوگ عقیدے کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے. بات کسی سے ہم شروع کرتے ہیں تو مسائل سے شروع کرتے ہیں، مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے، 4 ہاتھ سے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، یہ مسائل کے اوپر ہم لوگ بحث کرتے ہیں. عقیدے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ہم خود ہی عقیدہ نہیں جانتے. ہم جس چیز کو جانیں گے ہم اسی چیز پہ بات کریں گے. ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے اور ایمان میں کیا فرق ہے، توحید میں کیا فرق ہے. یہ امت کا حال ہے. ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کیسے آتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کس چیز سے کم ہوتا ہے. ایمان کو بنانے کے لیے، اس پیڑ کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کوئی لینا دینا نہیں. بس چند مسائل کو ہم نے سیکھ لیا ہے اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم یہ عمل کرنے والے ہیں صاحب. اور ہم اس پہ پھر بحث کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہاں ہم بحث کرنے والے ہیں، ہم علم والے ہیں. ایسا علم حاصل کرنا، چلے میں چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اگر علم کی فضیلت بتایا ہوں تو علم حاصل کرنا ایک عمل ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. علم حاصل کرنا ایک عمل ہے اور عمل کے قبول کرنے کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا نبی کا طریقہ. اخلاص یعنی نیت، کس نیت سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. چند حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مقصد سے علم حاصل کرے کہ علماء کی برابری کرے، یا جاہلوں میں حجت بازی کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ ہاں فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحیح الجامع حدیث نمبر 6382. دوسری حدیث دیکھیں، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپا لے، قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ریاض الصالحین نے اس کو نقل کیا. ایک اور حدیث، جو شخص وہ علم جسے اللہ کی رضامندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے، دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا جائے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ابو داؤد اور ریاض الصالحین نے اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث 4923 سب سے پہلے جہنم میں جو جائے گا وہ شہید اور پھر دوسرے نمبر کا عالم ہوگا. عالم علم ہے اس کے پاس، لیکن علم کو دوسروں کے لیے، دوسروں پہ رعب جھاڑنے کے لیے، مطلب جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے اس نے حاصل کیا تھا. بہرحال یہ بات کہاں سے نکل گئی اس کو جانے دیں. تو ہمیں سب سے پہلے جڑ کو تیار کرنا ہے، یعنی عقیدہ ایمان کو ہم کو سیکھنا ہے، اور ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہمارے عمل کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تو مدینہ میں جا کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 साल के अंदर पूरा कुरान फिर नाजिल हुआ, और 10 साल के अंदर जो कुरान नाजिल हुआ उसे मदनी कुरान कहते हैं, मदनी सूरतें कहते हैं, मतलब जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। और मदीना के अंदर जो सूरतें नाजिल हुई उसके अंदर सारे मसाइल थे और सारे आमाल के बारे में बात थी, और ईमान भी उसके अंदर, ईमान की भी आयतें उसके अंदर आई थी, लेकिन उसके अंदर मसाइल पूरे के पूरे बयान किए गए। तो यहां से मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि ये खजूर का जो दरख्त होता है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम इस पे गौर करो और इससे नसीहत हासिल करो, तो इसमें जो नसीहत थी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नसीहत बताई कि ये नबी मुकर्रम फरमाए कि ये इसके पत्ते नहीं झड़ते, यानी इसके अमल बर्बाद नहीं होते, यानी मोमिन के अमल जो है वो बर्बाद नहीं होते क्योंकि वो इखलास के साथ होते हैं। और वो उसकी 2 हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो 2 हिस्सों में होता है, एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा नीचे का, यानी उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। अब कितनी आंधी और तूफान आए वो गिरता और टूटता नहीं है, और उसकी शाखें आसमान तक पहुंचती, यानी उसके अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचते हैं और हर वक्त अपने रब के हुक्म से अपना फल देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर पाते हैं। तो मोमिन की एक सिफत यह भी बताई गई कि वो हमेशा अमल करता है, वो सिर्फ रमजान अमल करने वाला नहीं होता। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, ये एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, क्यों? ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो इसके अंदर क्या क्या नसीहतें हैं, चंद नसीहतें हम देखते हैं। दरख्त कैसा होता है और मोमिन कैसा होता है, और हम अपना मुहासबा भी करते हुए चलें कि हम वैसे हैं या नहीं। नंबर 1, दरख्त हमेशा बढ़ता रहता है। कोई शख्स जब तौहीद कबूल करता है तो वो इल्म व अमल में हमेशा बढ़ता रहता है एक जैसा। दूसरा, दरख्त जितना ही ऊपर ऊंचा और लंबा हो उतना ही उसकी जड़ें जमीन में पेवस्त रहती हैं, मतलब जितनी उसके ऊपर ऊंचाई रहती है उतना ही नीचे भी वो मजबूती के साथ पकड़ा हुआ रहता है। मोमिन कितना ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कितना ही बड़ा वो आलिम और फाजिल बन जाए, लेकिन अपनी रूट पर यानी अकीदे तौहीद पर नजर रखता है। मोमिन कितना ही ऊपर चले जाए वो डरता रहता है कि कहीं, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मजलिस में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में डरता हूं कि तुम्हारे अंदर शिर्क खफी ना आ जाए, वो चींटी के खबरदार हो जाओ, वो चींटियों की भी मध्य चाल से जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है। तो शिर्क से मुहताज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी किया था। तीसरा, दरख्त फल में जितना लदा होता है, दरख्त फल से जितना लदा होता है उसकी शाखें उतनी ही झुकी होती हैं। जितना लदा होगा फल से उतना झुका रहेगा। मोमिन के अंदर जितना इल्म व मार्फत आती है, अल्लाह की मार्फत आती है, वो इतना ही हम्बल हो जाता है, उसके अंदर उतना ही झुकाव आ जाता है, उसके अंदर इनकिसारी और झुकाव आता रहता है। ये मिसाल देख रहे हैं आप, दरख्त जिस तरह पतली और बारीक टहनियों पेड़ के साथ ऊंचाई तक चली जाती हैं, बुलंदियों तक चली जाती है, मतलब पेड़ की बड़ी शाखों के जरिए से छोटी छोटी शाखें ऊपर तक चली जाती है, मोमिन की भी नेकियां बड़े अंबार की नहीं बल्कि छोटी छोटी नेकियां भी ऊपर तक पहुंच जाती हैं। और असल तना, अगर असल तना ना हो तो ये छोटी नेकी ऊपर पहुंचेगी, और असल तना क्या है? रोजा, नमाज, ज़कात, ये असल तना होता है। और इस तने के बुनियाद पर छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंच जाती है। इस तरीके से दरख्त की शाखें अगर एक दूसरे से मिल जाए, है ना, एग्जाम्पल आप समझिए कि किस तरीके से दरख्त होता है और उस तरीके से एक मोमिन होता है, और हमें देखना है कि हम वैसे हैं या नहीं। दरख्त की शाखें अगर एक दूसरे से मिल जाए तो एक ही मालूम होती है, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और फायदा भी। ताअवनून अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह ने फरमाया मातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और दूसरी जगह फरमाया कि इस नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे का ताउन करो। तो मोमिन भी ऐसे ही होता है, मोमिन एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे से कोई उनको परेशानी नहीं होती, वो कोई परेशानी महसूस नहीं करती। एक दीवार की तरह, पिछली क्लास में वो हदीस गई कि वो एक इमारत की तरह होते हैं कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तकवीयत देता है।
مومن کی مثال ایک جسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو اس طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بتایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس اپنے لیے جو سوچتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ سوچنے لگے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! تو مومن اس طرح ہوتا ہے۔ اور دیکھیں درخت کیسا ہوتا ہے۔ درخت اگر صحرا میں کھڑا ہو تو لگتا ہے جیسے سنتری ہو جو پہرا دے رہا ہے۔ اکیلے صحرا میں کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے، ریگستان کے اوپر چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اکیلے ہی وہ سنتری ہو جو پہرا دے رہا ہے۔ مومن اگر اکیلا بھی ہو تو پر وقار کھڑا رہتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے انہیں امت کہا، اکیلے تھے نبی ابراہیم لیکن اللہ رب العزت نے انہیں امت کہا۔ درخت اپنے یہ ہوتا ہے مومن۔ اور دیکھیں درخت اپنے مرنے کے پہلے آنے والے وقت کے لیے بیج چھوڑ جاتا ہے۔ کھجور درخت ہوتا ہے۔ مومن بھی مرنے سے پہلے نیک اولاد اور نیک شاگرد اور صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے عمارت وغیرہ بنا دیے تو نیک اولاد بھی چھوڑ کر کے جانے کی ان کی فکر ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت دے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور نیک شاگرد مطلب ایسے لوگوں کو وہ پڑھاتے ہیں کہ اور دعا کرتے ہیں، جیسے ابن عباس دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جس کو پڑھانے جا رہا ہوں اسے مجھ سے بڑا عالم بنا دے، کیونکہ پوری فکر تو آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے کہ میں ہی دنیا میں سب سے بڑا عالم رہوں اور میرے ہی ادارہ بڑا رہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کی ایک نسل کو چھوڑ کر کے گئے، اللہ اکبر، اور پھر اس کی یہ بھی چھوڑ کے انبیاء کی نسل کو چھوڑ۔ دوسرا کہ آپ نے عمارت خانہ کعبہ کی اللہ رب العزت نے آپ سے تعمیر کرا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیک صحابہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر کے گئے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، اور انہی سے اب چلتے ہوئے علم کا سلسلہ ہم تک پہنچ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی جس کی شان اور شوکت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک درخت ہوتا ہے جو اپنے پیچھے بیج چھوڑ جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں اور دیکھیں کھجور کا درخت صحرا میں بغیر کسی باہری حفاظت کے پھلتا پھولتا ہے، قدرتی غذا پر ہی انحصار رہتا ہے۔ ریگستان کے اوپر ہے، وہاں کوئی مالی نہیں ہے، اکیلا، اور آسمانی غذا کے اوپر اس کا انحصار ہے، کوئی سہارا نہیں۔ مومن بھی کسی دنیاوی سپورٹ و سہارا لیے بغیر صرف اللہ پر توکل رکھتا ہے، کوئی اس کو باہر سپیٹ اور کوئی سہارے کے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتا، اس کی پوری نظر خالق کائنات کے اوپر رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا درخت بنا دے۔ صحرا کا درخت، اس کا ماحول کتنا ہی سوکھا ریگستانی، پانی نہ ملے، اپنے پتوں کو پتلا اور چھوٹا کر کے اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے۔ یہ کھجور کے اندر پتوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر اس کو آسمانی غذا نہ ملے یعنی پانی اور دھوپ پانی نہ ملے تو وہ اپنے پتوں کو سکیڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے مومن کہیں بھی ہو، کیسا بھی دور ہو، وہ پریشانی میں اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے۔ یہ مثال دیکھیں اللہ نے مثال دی ہے، اصل میں جتنا غور کریں گے آپ غور کرتے چلے جائیں گے، حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کی پتیاں نہیں مرجھاتی، چلچلاتی دھوپ میں کھجور کی پتیاں نہیں مرجھاتی۔ مومن سخت حالات میں بھی بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ چڑچڑا نہیں ہوتا، کسی کے اوپر ٹینشن کو نہیں اتارتا، کسی کے اوپر اپنی پریشانیوں کو نہیں اتارتا۔ اللہ اکبر! کھجور کا درخت ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اسے اپنے گھر کی زینت بنا لیں، شو پیس نہیں ہوتا وہ۔ مومن شو پیس نہیں ہوتا بلکہ مفید چیز، فائدہ مند ہوتا ہے، مطلب اس کو کسی میٹنگ کا یا کسی محفل کا اس کو وہ شو پیس نہیں بنا ہوتا۔ مومن کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اچھا، کھجور کا پھل نہ خراب ہوتا ہے نہ اس کو فنگس لگتے، دیکھ لیں آپ کھجور کتنے سال رکھیں، نہ اس میں فنگس لگتے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ مومن کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی،
مرنے پر بھی بڑھتے رہتی ہے مومن کی نیکی. مومن مر گیا ہے لیکن اس نے نیکی کر کے گیا ہے, اگر وہ صدقہ جاریہ تو بڑھتے رہے گی. میزان پر بھاری ہوتی ہے اور مصیبت کے وقت وسیلہ بنتی ہے اس کی نیکی. جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے اسی نیکیوں کا وسیلہ دیتا ہے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ کوئی پیڑ کوئی بیٹھ کر آرام کرے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی اس پہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرے. ہاں, مومن کا حال بھی ایسا نہیں کہ فالتو آدمی اس کے اوپر بیٹھ کر یا شیطان اس کے دل پر بیٹھ کر وقت ضائع کرے. اس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, کوئی اس کے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا. کھجور کے درخت کی پسندیدہ زمین, اللہ اکبر, کھجور کے درخت کی پسندیدہ زمین عرب ہے. مومن کی بھی پسندیدہ زمین مکہ اور مدینہ ہے, عرب ہے. کھجور پتریلی, اچھا کھجور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کھجور کے اندر بھی ویرائٹیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی درجات ہوا کرتے ہیں. اور سب سے قیمتی جو درخت کھجور ہوتا ہے وہ صرف مدینہ میں ہوتا ہے, اجوا کھجور. وہ ایک ہی اس کا باغیچہ ہے, اور وہ اجوا کھجور کی بہت ساری فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. وہاں یہاں تک کہ وہ جادو پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور جادو کا بھی علاج ہوتا ہے, اور بھی کئی بہت سارے اس کے اندر فائدے ہیں, دل کی بیماریوں کا بھی فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو مومن کی پسندیدہ زمین عرب ہوتی ہے. کھجور پتھریلی زمین میں بھی ہوتا ہے, پھلتا پھولتا ہے. پتھریلی زمین میں پھلنا پھولنا دوسرا پیڑ نہیں ہوتا. ریگستان ہے عرب میں, جیسے ریت ہے اور پتھر ہے, کالے پتھر, لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر وہ پھلتا پھولتا ہے. مومن بھی سخت حالات میں پھلتا پھولتا ہے. مومن کے اوپر پریشانی آنے دیجیے, آپ دیکھیے پھر وہ کیسا پھلتا پھولتا ہے. اس کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ابھرتا ہے. یہی ایمان کی پہچان. درخت آسمانی غذا کے انتظار میں رہتا ہے, غذا نہ ملے تو مرنے لگتا ہے. کھجور کا درخت آسمانی غذا پر انحصار رہتا ہے. اگر آسمانی غذا یعنی سورج اور پانی نہ ملے تو وہ مرنے لگتا ہے. مومن بھی آسمانی غذا یعنی وحی الہی قرآن و حدیث پر انحصار رہتا ہے, اور جب اسے قرآن و حدیث نہیں ملتی تو اس کی روح کی موت ہوتی ہے. مومن کی بھی موت ہوتی ہے. کھجور کا درخت ریگستان میں غیر خوشگوار ماحول میں, دھوپ بہت زیادہ ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, کوئی مالی نہیں ہے, اور اس کے بعد بھی پھلتا پھولتا ہے. مومن بھی جب لوگ اسے پریشان کریں, دعوتی کام میں اس کو آگے نہ بڑھنے دیں, غیر خوشگوار ماحول ہو, تو وہ زیادہ اچھا دعوت کا کام کرتا ہے اور زیادہ اچھا اس کا ایمان بڑھتا ہے. رات میں اٹھتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, اللہ سے اس کا توجہ بڑھاتا ہے. اللہ اکبر. مثال دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ نے مثال دی ہے. اصل کھجور کے درخت کو کوئی کاٹنے آئے تو کیا وہ کاٹنے دیتا ہم نے آپ کو؟ نہیں. اس کی کوئی اس کو نقصان پہنچانے جائے تو وہ نقصان پہنچانے نہیں دیتا. اپنی پتیوں سے یعنی اپنے کانٹوں سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. اس کے پتیوں کے اندر کانٹے ہوتے ہیں, اس سے حفاظت کرتا ہے. مومن بھی ظلم نہ کرتا ہے نہ وہ ظلم سہتا ہے. ظلم وہ سہتا بھی نہیں. اور دیکھیں آپ, اس کا تنا پیچھے اوپر کو جاتا ہے, اس کا تنا جو ہے سیدھے اوپر کو جاتا ہے, اور مومن بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے. وہ سیدھا قرآن و حدیث کے اوپر چلتا رہتا ہے, اس کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا. کھجور کے درخت کی جڑ سیدھے نیچے جاتی ہے اور آس پاس کے پیڑ کو نقصان نہیں پہنچاتی. مومن بھی آس پاس والوں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک اپنی پرسنل خوبی درخت کی میں نے بتایا مومن کی. لیکن معاشرے کے لیے مومن کیسا ہوتا ہے, اب اس کے اوپر غور کرتے ہیں. جو زیادہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم دائی بن رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے لیے ہم کیسے ہیں. دیکھتے ہیں ہم, درخت ایٹماسفیئر سے گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے. پیڑ کی پیدائش کا ایک مقصد ہے کہ وہ معاشرے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے. جب یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر دمک لگا دیتا ہے اور وہ اس کو سڑا کر کے گرا دیتی ہے, مطلب اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے, اس کو نیست نابود کر دیتی ہے. مومن معاشرے سے طعنے, غیبت, برائی, بھلائی سنتا ہے اور یہ سب لیتا ہے, سماج کو سدھارنے کا کام کرتا ہے.
یعنی وہ اسے آکسیجن دیتا ہے، اس کے اندر سے شرک، بدعت، برائیوں کو دیکھتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائیاں لیتا ہے اور اچھائیاں دیتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے اور یہی درخت ہوتا ہے۔ درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اس کی ہریالی، ٹھنڈی چھاؤں، خوشبو وغیرہ اس سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ مومن بھی مومن کے خوش اخلاقی کو دیکھ کر کے دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس کی خوش اخلاقی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کا دل ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا دل ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل ہوتا ہے۔ جیسے پیڑ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ کے پاس میں بیٹھنے کا اور اس کی ٹھنڈی چھاؤں اور اس کی خوشبو لینے کا دل ہوتا ہے، اس کے پھل گر جائیں ایسا بندہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ کچھ بول دے۔ درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے۔ مومن بھی دوسرے لوگوں کے لیے ڈپریشن، پریشانی اور پریشر میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ساری پریشانی کو سمجھ کر پریشانی بڑھاتا نہیں ہے، کہ کسی نے آ کر کے پریشانی بیان کیا کہ میرے شوہر تو ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، تو یہ بھی اور بڑھانا شروع کر دیا، ارے وہ تو ایسے ہی ہے، وہ نہیں، وہ اس کی پریشانی کو لے لیتا ہے اور اس کے ڈپریشن کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے، بلکہ لوگوں کو پریشانی سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سب خوبیاں ہیں ہمارے اندر۔ درخت کے نہ رہنے سے یا کم ہونے سے ماحول، ایٹماسفیئر، واتاورن کیسا ہو جائے گا؟ دوشت ہو جائے گا، خراب ہونے لگے گا۔ جیسے پانی کی بارش کم ہونے لگے گی، آکسیجن کا لیول کم ہو جائے گا، O2 کا۔ مومن اگر کم ہو جائے، درخت کم ہو جاتی ہوگا، مومن اگر کم ہو جائے تو معاشرے کے اندر بگاڑ آنے لگے گا۔ نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو جائیں، اگر دعوت کے کام کرنے والے مومن اگر کم ہو جائیں، یہ پیڑ مومن کی جو مثال دی ہے یہ اگر کم ہو جائے تو پھر شرک بھی بڑھے گا، بدعت بھی بڑھے گی، اور پھر سارے رسم و رواج اور ساری خرافاتیں یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ درخت پھل پھول لکڑی دے گا، کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، معاشرے کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، کبھی لکڑی دے گا، کبھی پھل دے گا، کبھی پھول دے گا، کبھی آکسیجن دے گا۔ مومن ہر حال میں کچھ نہ کچھ دے گا، اپنی ذات سے کچھ کر رہا ہوگا، یا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، یا دعوت کا کام کر رہا ہوگا۔ اور دیکھیں، درخت کا تنا سہارا ٹیک دیتا ہے، آندھی طوفان میں چھوٹے پیڑوں کو اور مسافروں کو سہارا دیتا ہے، ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مومن دین کا کام کرنے والوں کو سہارا دیتا ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ کرتا رہتا ہے۔ آخر میں دیکھیں، کھجور کا درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے، کھجور کا درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے، لیکن اس میں غذائیت، وٹامنز بھرپور ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے مومن بھی کم بولتا ہے لیکن اس کی بات فائدے مند ہوا کرتی ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو یہیں روکتا ہوں، اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی غور و فکر کریں اور اپنے اندر دیکھیں کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہیں تو وہ اگزامپل اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ پیڑ بنے گا کیسے؟ اگر ہم بن جائیں تو پھر تو ماشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں قیمتی ہو جائیں گے، لیکن یہ بنے گا کیسے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درخت کیسے بنتا ہے۔ اس کے لیے جڑ کی ضرورت ہوتی ہے، بیج کی ضرورت ہوتی ہے، آسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، سورج اور پانی کی، اور اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ہمارے لیے ضروری ہے، آسمانی غذا، قرآن اور حدیث۔ ماحول ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ہماری دوستی صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہمارے ساتھی ہونا چاہیے، اور ہمارے پڑھنے کی کتابیں صحیح ہونا چاہیے، ہمارے علماء صحیح ہونا چاہیے، ہماری سنگت صحیح ہونا چاہیے، اور جڑ توحید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العزت کے کلام سے، نبی مکرم کے فرمان سے حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ ہم قرآن کی عظمت کے اوپر، قرآن کی فضیلت کے اوپر بات کریں۔ اس وجہ سے یہ ورکشاپ رکھی گئی ہے قرآن کی عظمت کے اوپر، اور وہ سارے پوائنٹس ہم اس میں پڑھیں گے۔ آخر میں آپ کی پھر توجہ میں اس بات پہ لانا چاہوں گا کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ہماری توحید مضبوط ہو جائے، تو پھر کتنی ہی آندھی طوفان آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، چٹان کے اوپر کھڑا ہوا،
ریگستان مطلب ریتوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے, لیکن کتنی ہی آندھی اور طوفان آ جائے اسے گراتی نہیں ہے. اس طریقے سے جب ہماری جڑیں مضبوط ہو جائیں گی, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, توحید مضبوط ہو جائے گی, پھر کتنی مصیبتیں آئیں, اللہ نے کہا نا میں تمہیں آزماؤں گا, تمہیں خوف سے آزماؤں گا, تمہیں مالوں کے جانے سے آزماؤں گا, تمہاری جانوں کے جانے سے آزماؤں گا. تو اب کتنی آزمائش آئے گی. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر ہم ایمان سے نہیں پھریں گے, عمل سے نہیں پھریں گے, ہمارا اسلام ختم نہیں ہوگا. اور اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی آئے گی اور کہنے لگیں گے اللہ میں ہی ملا تھا کو, 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں, پیر میرے ہی توڑا, چلے جائیں گے ایمان. تو جب ایمان ہوگا تو ہی ہم اچھے عمل کر سکتے ہیں. اور دوسری نصیحت یہ کہ اگر کسی کے اندر عمل کے اندر گڑبڑی آ رہی ہے, خرابی آ رہی ہے, تو ہمیں اس کے عمل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے ایک اچھی مالی کی یہ پہچان ہے, ایک اچھے مالی کی یہ پہچان ہے. ہم مالی ہیں, کس کے مالی ہیں؟ کھجور کے درختوں کے, کیونکہ ہم دائی بن رہے ہیں, ہمیں ان کو اور مضبوط کرنا ہے. تو اچھے مالی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اگر اس کی پتیاں خراب ہو رہی ہیں, پھول خراب ہو رہے ہیں, پھل خراب ہو رہے ہیں, تو وہ جڑ کی حفاظت کرنا شروع کرتا ہے, اس کے پانی کا انتظام اور اس کی غذائیت کا انتظام وہ کرتا ہے. تو اگر ہمیں اندر کسی کے اندر کمی دکھ رہی ہے تو اس کی جڑ کو دیکھنا ہوگا, اور جڑ کس چیز سے بنے گی؟ پھر آخر میں وہی بات, توحید کس چیز سے ہم سیکھیں گے؟ اللہ کے کلام سے, نبی کے فرمان سے. اس وجہ سے قرآن کی عظمت کے اوپر ہماری بات ہوگی. تو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے قرآن کا چیلنج کہ وہ اب ہم قرآن پر کیسے ایمان لائیں کہ یہ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو قرآن پر ہم ایسے ایمان لائیں گے کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے اس قرآن کے تعلق سے, اور ایسے ایسے چیلنج کیا ہے کہ عقل حیران ہے. کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالی, آج وقت ہوا, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھ لے, اس پہ غور و فکر کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ جب تک ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.